تو میرے گھر میں آتے ہیں گرو اکثر رسولاں دا میرے گھر اتر دائے میرے گھر اتر دائے میں چن اپنے نو ویکھاں ہاں گلاں چن نال کر دائے گلاں چن نال کر دائے سیدہ حلیمہ بھی آ گئی کہہ دو سبحان اللہ ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ مکے کا چکر لگایا مجھے کسی امیر گھر کا بچہ مل جائے لیکن کسی نے غریب سمجھ کر بچہ نہ دیا اور ادھر وہ دائیاں مائی آمنہ کے دروازے کے اوپر آئیں کیسی بدبختی کیسی بد نصیب تھی کہ دروازے سے آ کر بھی خالی ہاتھ واپس چلی گئی دروازے پہ دستک دی آمنہ بچہ ہے والد زندہ ہے کیا کاروبار ہے باپ تو زندہ نہیں ہے کہنے لگی چھوڑو یہ تو یتیم ہے یہاں سے کیا ملے گا چلو کسی چودھری کا بیٹا لیتے ہیں اور 2.5 سال دودھ پلائیں گی معاوضہ ملے گا انعام ملے گا یہاں سے کیا ملنا ہے حضور کو چھوڑ کر چلی گئیں اور ادھر سیدہ حلیمہ سارے مکے کی گلیوں کا چکر لگایا کسی نے غریب سمجھ کر بچہ نہ دیا حلیمہ تو خود اتنی غریب ہے تیری تو ڈاچی بھی بیمار ہے اور تیرا تو اپنا بھی بچہ بھوکا ہے ہمارے بچے کو دودھ کہاں سے پلائے گی تیرے گھر کے اندر تو غربت نے ڈیرے لگا رکھے ہیں سیدہ حلیمہ اپنے خیمے کے اندر بیٹھی رو رہی ہیں عبد المطلب کا قریب سے گزر ہوتا ہے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے تشریف لے گئے آواز دی باہر آؤ اور پوچھا کہ روتی کس لیے ہو کہنے لگی میں مکے میں آئی تھی بچہ لینے کے لیے کہ کسی کے بچے کو اجرت کے اوپر دودھ پلاؤں گے اور میری بھی غربت ختم ہو جائے گی مجھے معاوضہ ملے گا لیکن مجھے غریب سمجھ کر کسی نے بچہ نہیں دیا خالی ہاتھ واپس جاؤں گی میری سہیلیاں بھی مجھے تانے دے گی آئی تھی ہمارے ساتھ بچہ لینے کے لیے کیا تیرا یہ مقام ہے کہ تو ہمارے ساتھ آئے اور تو بھی کسی امیر کا بچہ لے کے جائے مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا اس لیے یہاں بیٹھی رو رہی ہوں حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں آ جاؤ اگر تمہیں غریب سمجھ کر بچہ کسی نے نہیں دیا میرے پوتے کو بھی غریب سمجھ کر لے کر نہیں گئی شاید ہماری بات بن جائے آ گئی حلیمہ آمنہ کے دروازے کے اوپر دستک دی من دکل باب کون دروازہ کھٹکھٹانے والا بتایا میں حلیمہ ہوں بچہ لینے کے لیے آئی سیدہ آمنہ کا بھی دل ٹوٹا ہوا تھا فرمانے لگی جاؤ تم سے پہلی بھی بہت خاتون آئی اور اس کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی ہیں آپ بھی پیسوں کی متوالی ہیں آپ بھی چھوڑ کے چلی جائیں گی حلیمہ کہتی آمنہ ذرا مجھے بچہ دکھاؤ تو صحیح آخر ہے کیسا آ گئی اندر میرے کملی والے پیغمبر چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے رخ انور کے اوپر سفید چادر ڈالی ہوئی ہے قریب آئی سیدہ آمنہ نے جب میرے کملی والے پیغمبر کے رخ انور سے چادر ہٹائی مائی حلیمہ فرماتی ہیں مجھے ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند بادلوں کی گٹھاؤں سے باہر نکل آیا جب حضور کو دیکھا تو کہنے لگی آمنہ میں نے تو ایسا حسین و جمیل بچہ ہی نہیں دیکھا کوئی معاوضہ نہیں کوئی شرط نہیں بغیر معاوضے کے سینے سے لگاتی ہوں اور اسی کو لے کے جاتی ہوں حضور علیہ السلام کو اٹھایا سینے سے لگایا جلدی سے باہر آ گئی شوہر نے کہا بات بن گئی ہاں بات بن گئی جلدی سے پیچھے بیٹھ گئی چلو ہم بھی سہیلیوں کو پکڑتے ہیں انہوں نے کل سے سفر شروع کر رکھا ہے شاید ہم راستے میں ان کو پالیں طائف تک کا سفر 1000 کلومیٹر کا سفر ہے شاید ہم راستے میں ان کو پالیں جلدی سے پیچھے بیٹھ گئی آواز آ گئی جو ساری کائنات کا ہادی بن کر آیا ہے جو سب سے آگے چلنے والا امام بن کر آیا ہے پیچھے کو بٹھا دیا آگے بٹھاؤ نا حضور کو جب آگے بٹھایا گود کے اندر اور سواری کی نکیل اونٹنی کی نکیل حضور کے ننھے ہاتھوں میں جب آئی تو وہ ہوا بن گئی کہہ دو سبحان اللہ اب سنو نا شاعر کیا کہتا ہے کہ جب حضور نے مہار پکڑی تو پھر کیا ہوا مہاراں آنے جد پکڑی میری ڈانچی ہوا بن گئی بس پھر دھوڑ اڑاتی ہوئی اتنی